बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई है, दिन है सोमवार का। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अहम तरीन मुकदमे की समाअत है आज। और उसके साथ साथ कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो लाहौर में एक तकरीब में स्पीच थी, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि ना तो मैं जस्टिस मुनीर हूं, ना जस्टिस मुनीर के नक्शे कदम पर चलूंगा। आइन पर हर सूरत अमल दरामद होगा। 90 रोज में इंतखाबात करवाने का जो फैसला है, उसके आईनी असरात अब भुगतना होंगे। उसके बाद शहर इक़्तिदार में एक बड़ी हलचल है। रात के कुछ खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं, कुछ मुलाकातों की कोशिश की जा रही है, और कुछ मुलाकातें हुई हैं और दो अहम तरीन बयानात सामने आए हैं। और उसके साथ साथ एक जो शहर इक़्तिदार में अफवाह कहने या खबर कहने जो जेर गर्दिश है कि आर्मी चीफ और DGISI की तब्दीली का फैसला। ये खबरें पीडीएम के हल्के, पीडीएम के सहाफ़ी फैला रहे हैं और इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आएंगे तो इक़्तिदार में आने के बाद वो DGISI और आर्मी चीफ को तब्दील कर देंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, उनको कटेरे में लेकर आएंगे, उनको उनके ओहदों से हटा देंगे। और इस खबर को तकवीत देने के लिए दो अहम तरीन बयानात आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की तरफ से सामने आए हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो कल इमरान खान का जो जलसे में तकरीर थी, इमरान खान की जो रैली में तकरीर थी, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ। मेरे जो कातलाना हमले की FIR है वो दर्ज नहीं करने दी गई, और मैं 14 मई को अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, पंजाब में इंतखाबात नहीं होते, तो उसके बाद मैं एक मरतबा फिर अवाम में बाहर निकलूंगा। और अगर मुझे दोबारा कत्ल करने की कोशिश की, अगर मुझे कुछ हुआ, कोई इस तरह की असैसिनेशन अटेम्प्ट दोबारा की गई, तो इसका जिम्मेदार मेजर जनरल फैसल नसीर होगा। इससे पहले वो मुख्तलिफ अलकाबात से और मुख्तलिफ नामों से ढके छुपे अल्फाज में जिक्र करते रहे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने वाज़े तौर पर नाम ले लिया। उसके बाद ये बयानात सामने आए हैं। इमरान खान इंटेलिजेंस अफसरान पर बगैर सबूत इल्जामात लगा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ये उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरान न्याजी की मामूली सियासी फायदे के लिए कौमी इदारों को धमकियां इंतहाई काबिल मुजम्मत है। फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर इमरान न्याजी बगैर सबूत इल्जामात लगा रहे हैं, इनको बगैर सबूत इल्जामात की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी इदारों और इनके अफसरान के खिलाफ इल्जामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये मजाक शहबाज शरीफ ने किया, हालांकि अपने जब ये अपोजिशन में थे तो ये नाम ले लेकर धमकियां देते थे, नाम ले लेकर ये इल्जामात लगाते थे और कहते थे कि जनरल बाजवा तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुम जिम्मेदार हो इस मुल्क की बर्बादी के। खैर, आसिफ अली जरदारी का जो बयान है ये बड़ा मजे का है। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका, बस बहुत हो गया। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। गुज़श्ता रोज की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरोकारी का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान हर हद अबूर कर चुका है। एक शख्स मेरे बाओजदाद, मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करने के दर पे है, जिसकी इजाजत नहीं देंगे। ये वो मुल्क है जहां हम सब ने दफन होना है। हम एक शख्स को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे इकदार और हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। ये कौन कह रहा है? ये आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं। वाकई इमरान खान इनकी नस्लों के लिए, इनके बाओजदाद के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन चुका है। क्योंकि खतरा डेफिनेटली कि इमरान खान होगा तो पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं होगा, इमरान खान होगा तो पीपल्स पार्टी की मरूसियत को खतरा होगा, इमरान खान होगा तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी लॉन्च किया है हमारी स्टैब्लिशमेंट ने बिलावल भुट्टो के नाम पर, उसका जो मुस्तकबिल है वो खतरे में होगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान और शहबाज शरीफ का ये बयान, अब मामला कुछ यूं है कि ये अंसार अब्बासी साहब ने ये स्टोरी लॉन्च की, और आपको मालूम है कि अंसार अब्बासी साहब को स्टोरियां कहां से मिलती हैं, कहां से उनको डायरेक्शन मिलती है, कि पीडीएम ने एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भेजा है कि अगर इमरान खान, अगर इंतखाबात हुए और इमरान खान इख्तिदार में आ गया तो वो मौजूदा आर्मी चीफ को और DGISI को अपने ओहदों से बरतरफ कर देगा। हो सकता है कि उनको एहतसाब के कटहरे में भी लाया जाए। और ये पैगाम
پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے کہ کسی ملاقات میں عمران خان نے اپنے جو دوست احباب ہیں یا اپنے جو ساتھی ہیں، ان کے جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں، ان سے اس بارے میں مشاورت کی اور اس کی ایک آڈیو بنا کر اس گفتگو کو ریکارڈ کر کے پی ڈی ایم کو بھیجا گیا، اور پی ڈی ایم نے اس وفاداری میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ ساری عمران خان کی گفتگو اور یہ پوری پلاننگ اسٹیبلشمنٹ کو دے دی۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کل لاہور میں جو خطاب کیا، ہر دھمکی کو، ہر ہتھ کنڈے کو، ہر طرح کے دباؤ کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کی فیملی کے فون ٹیپ کیے گئے، ان کی فیملی کی آڈیو لیک کی گئی، ان کی تصویریں چلا کر جلسوں کے اندر ان کو دھمکایا گیا اور قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو پارلیمنٹ میں بلا کر پارلیمنٹیرینز کے سامنے کھڑا کرنے کی دھمکی دی گئی، قانون سازی کی گئی، ان کے ادارے میں بغاوت کروائی گئی، ہر ممکن طریقے سے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ لیکن کل کے دن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ میں جسٹس منیر نہیں بنوں گا، میں تاریخ رقم کر کے جاؤں گا، اور جو آئین کی یہ ذمہ داری ہے کہ پنجاب میں 90 روز میں انتخابات ہوں، اور سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کو ہر صورت میں نافذ کروایا جائے گا، اور جہاں پر آئین آ جائے وہاں پر یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بغیر کسی اگر مگر چونکہ چنانچہ ہم آئین کی اس شک کے اوپر، آئین کے اوپر عمل درآمد کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیارات تو نہیں ہے، بھلے ہی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ابھی فوری عمل درآمد نہ ہو، لیکن اس کے جو آئینی اثرات ہوں گے، اس کے جو قانونی اثرات ہوں گے، اس کا جو ایک اخلاقی دباؤ ہوگا وہ بڑا دورس ہوگا، بڑا سنگین ہوگا۔ اور آج اہم ترین مقدمے کی سماعت ہے۔ آپ کہنے کہ اس پورے قضیے کی جو جڑ ہے، یا کہنے کہ پورے قضیے کی جو بنیاد ہے، جس بنیاد کے اوپر پی ڈی ایم نے، مسلم لیگ نون نے ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی، جو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کی کوشش کی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کی تھی سپریم کورٹ پروسیجر اور پریکٹس بل کی صورت میں، اس پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کرے گی کہ سپریم کورٹ نے اس پہ جو حکم امتناعی دیا ہوا ہے، یہ حکم امتناعی کسی طرح سے ختم کروایا جائے، تاکہ اپنی مرضی کا بینچ بنوا کے اپنی مرضی کے ججز لا کر جو جسٹس منیر کے پیروکار ہیں سپریم کورٹ میں، ان کے ذریعے جو 90 روز میں 14 مئی کو انتخابات کروانے کا فیصلہ ہے، اس کو تبدیل کروایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی پنجاب کے اندر جلسوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے، اور ابتدائی طور پر وہ 4 جو شہر ہیں وہاں پر جلسے کریں گے، اور 14 مئی تک ان کا یہ جلسوں کا شیڈول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 14 مئی کو، بلکہ اطلاعات ہیں کہ 14 مئی کو وہ اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیں۔ اور کل چیف جسٹس آف پاکستان کی اس تقریر کے بعد جو سب سے اہم ترین خبر ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم کے کچھ حلقوں نے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیئر 2 کی عادت سے ان کی نمبر 2 نمبر 3 لیول تک ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہماری بقا کی جنگ ہے، اور آپ ہماری مدد کو آئیں، کسی طرح سے ہماری جان چھڑوائی جائے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے، سپریم کورٹ سے، اور اس پورے معاملے سے، اس آئینی تلوار سے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر انہوں نے آئین کے اوپر عمل درآمد نہ کیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح بار بار کہہ چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں، عندیہ دے چکے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے آئینی راستے ہیں، میرے پاس آئین کی طاقت ہے، میرے پاس آئین کی کتاب ہے، اور میں اس راستے پر جانا نہیں چاہتا لیکن مجبور کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں، میرے تجزیے کے مطابق کسی کو نااہل نہیں کیا جائے گا، کسی کے خلاف توہین عدالت نہیں لگائی جائے گی، لیکن آرٹیکل 6 کی تلوار ان کے سروں کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، اور آئندہ آنے والی حکومت، جب بھی انتخابات ہوں گے، آئندہ آنے والی حکومت ایک بڑا سٹرونگ ان کے خلاف ایویڈنس ہوگا، جو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں، اپنے فیصلے میں اتنا مواد دے دے گی کہ ان کو آرٹیکل 6 کے مقدمے میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا،
اور نہ صرف ان کی سیاست کا خاتمہ ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے ٹرائل میں ساری زندگی کے لیے ان کو جیل ہو جائے، سزائے موت ہو جائے، اور آرٹیکل 6 کی تلوار اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹاپ لیول کے بیوروکریٹس، ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے کچھ لوگوں کو گھر بھیج دیا جائے۔ بہت سارے آپشنز ہیں، سپریم کورٹ کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں۔ جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم تو 3-4 کے فیصلے کو مانتے ہیں، 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، وہ ہاتھ جھکا کر، ہاتھ باندھ کر سپریم کورٹ میں گزشتہ چند پیشیوں میں پیش ہوتے رہے، اب بھی پیش ہوں گے، آج بھی پیش ہوں گے، اگلی پیشیوں میں بھی پیش ہوں گے۔ لیکن جو ان کی یہ کوشش ہے عمران خان کو اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑوانے کی، یہ اب گھٹیا چالوں پر اتر آئے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آمنے سامنے لا کھڑا کیا جائے، کسی طرح سے اس پورے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے لا کھڑا کیا جائے، جوڈیشری کے سامنے لا کھڑا کیا جائے، کسی طرح سے ہماری تو بقا کی جنگ ہے، ہماری تو پوری سیاست، پورا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، تو ایک ہی کشتی میں پاکستان کے تمام اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کیوں نہ سوار کر لیا جائے، تاکہ ہمیں تقویت ملے، ہمیں طاقت ملے، اور یہ جو ہمارے اوپر ایک سہارا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ جو بوٹوں کی طاقت ہے، یہ قائم و دائم رہے، بوٹوں کی چھتری ہمارے سر پر سلامت رہے، تاکہ ہمارا جو اقتدار ہے یہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی آئینی جواز اور جسٹس منیر کے پیروکاروں کی مدد سے ہم اس کو دوام بخشیں، اس کو تقویت دیں، اس کو مزید طویل کریں، اور کسی طرح سے انتخابات سے بھاگنے کا، جنرل الیکشن سے بھاگنے کا ہمیں موقع ملے، لیکن ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ پیغام دیا جا چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے کنفرنٹریشن نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ کنفرنٹریشن نہیں کرنا چاہتی، اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کے آئینی اثرات بھگتنا ہوں گے، چاہے آج بھگتیں، چاہے 2 ماہ بعد بھگتیں، چاہے 6 ماہ کے بعد بھگتیں، ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں بچے، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ بند گلی میں جا رہے ہیں۔ اس طرح کے کچھ پیغامات، اس طرح کے کچھ مشورے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو سازش ہے، یہ آپ بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر، جو پی ڈی ایم کے حامی صحافی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ارادے میجر جنرل فیصل نصیر، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے بارے میں اقتدار میں آنے کے بعد وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری کی ساری مس انفارمیشن ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ایک سازش ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑوانے کی، ان کے درمیان اختلافات کو جنم دینے کی، مزید دوریاں پیدا کرنے کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔